صاحب معاملہ آئینی ترمیم کا ہے اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کے پی ٹی آئی کے وفد بھی ملاقات ابھی کر رہے ہیں، کچھ دیر پہلے تک کی یہ خبریں تھیں، تو کیا توقعات ہیں آپ کی مولانا فضل الرحمان سے، اور آپ کے خیال میں آج معاملات کلیئر ہو جائیں گے؟ دیکھیں، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی جیسے جے یو آئی ہے، اور وہ لیٹ سے 12 15 16 سیٹیں جیتتی ہیں اور حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ کرتی ہے، حکومت کو سپورٹ کرتی ہے، اور 2 یا 3 یا 4 پوزیشنز لے کے کہ بھئی میں یہ کرتا ہوں اور آپ کو سپورٹ کرتا ہوں، وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ پولیٹیکل مینیورنگ ہوتی ہے، بجائے اپوزیشن میں بیٹھنے کے آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ جاؤ، آپ کام بھی کرا لو گے، اپنے لوگوں کے لیے بھی کرا لو گے، اور آپ کچھ منسٹریوں میں کچھ رول بھی پلے ادا کر سکتے ہو، سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری چیز آ جاتی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس از اے ڈفرنٹ بال گیم۔ اس میں مولانا صاحب یہ دیکھیں گے، اور مولانا صاحب کا ایک سٹانس ہے، وہ سٹانس یہ ہے کہ جو ان کی پارٹی کے ہر ایک بندے نے بھی بار بار ریپیٹ کیا ہے، ہر چینل پہ ریپیٹ کیا ہے کہ یہ گورنمنٹ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ نہیں ہے، ان کے پاس مورل گراؤنڈز ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت کریں، لیٹ الون کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کریں۔ اب مولانا صاحب شاید بعض چیزوں کے ساتھ ایگری کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں اس کے ساتھ یہ ہے، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونی چاہیے لیکن سپریم کورٹ کے انڈر ہونی چاہیے، اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، فیئر انف، ان کا ایک پوائنٹ۔ لیکن مولانا صاحب اس پورے سسٹم کو سپورٹ کریں، اور وہ بھی تب کہ جب ان کے والد صاحب نے 73 کے آئین بنانے میں کام ادا کیا تھا، اور یہ جس طریقے سے یہ کانسٹیٹیوشن چینج ہو رہی ہے جس میں ہارس ٹریڈنگ کو بھی فروغ مل رہا ہے اور ساری چیزیں، میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان اس سے ایبسٹین کریں گے۔ نہیں، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب نے تو کیا تھا، لیکن بلاول کے تو نانا تھے، اور بلاول صاحب تو بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اس آئین کے تحت۔ ابھی کچھ جو اطلاعات ابھی آ رہی ہیں اس میں آپ کے ہی پی ٹی آئی کے رہنما سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ، ان کی طرف سے یہ بیان آ رہا ہے کہ قوم کو خوشخبری ملے گی، مولانا فضل الرحمان نے قوم کو بچا لیا ہے، حکومت آئینی ترمیم نہیں کرا سکے گی، ہمارے تمام ارکان محفوظ ہیں اور ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو اختیار ولی صاحب، لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے تو قوم کو بچا لیا ہے آپ کی آئینی ترمیم سے۔ دیکھیں، سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی جگہ پہ بات جو کرتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہوں گے، ان کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہوگی، لیکن آئینی ترمیم کو آپ زیادہ دیر روک بھی نہیں سکتے، اور آئینی ترمیم آ بھی جائے گی اور وہ پاس بھی ہو جائے گی۔ نہیں، آئینی ترمیم آئے گی تو رکے گی نا، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا ڈرافٹ؟ مزے کی بات آپ کو پتہ ہے؟ مزے کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر مجھے نہیں پتا تو پھر آپ کو کیسے پتا کہ اس میں کیا ہے؟ پھر سینیٹر صاحب کو کیا پتا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ ابھی تک جو بیانات کو کیا پتا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ آپ نے ڈرافٹ پڑھا ہے؟ آپ نے ڈرافٹ پڑھا؟ جی میں نے پڑھا۔ آپ حکمران اتحاد کے ہیں نا، میں پڑھا ہے۔ آپ نے ڈرافٹ پڑھا ہے، آپ اسے شیئر کیوں نہیں کرتے؟ مدیلہ صاحب میری اسے بات لوگوں کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ اپنے ووٹروں کے سامنے، اپنے کانسٹیٹیوٹس کے سامنے، لوگوں کے سامنے کیوں نہیں رکھ رہے؟ کیا چھپا رہے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جب بھی آتی ہے، جب بھی بل آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسمبلی میں پیش ہوتا ہے، اس کے بعد اس پہ ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے۔ ڈیبیٹ ڈسکشن تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے سر، تو تجاویز کے طور پہ کہہ رہے نا کہ آپ کہہ سکتے ہیں بطور حکومت کی یہ تجاویز ہیں، اپنی رائے دیں۔ مجھے بتائیں، اس میں دیکھیں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جب اس طرح آتی ہے جس طرح 18ویں ترمیم آئی تھی، یہ آپ لاتے ہیں 10 ترامیم، ایک کانسٹیٹیوشن میں 10 ترامیم لاتے ہیں، وہ کبھی بڑھ کے پھر 15 بھی بن جاتی ہے۔ ایک سیکنڈ، 18ویں ترمیم کتنے عرصے میں پاس ہوئی تھی؟ میرے خیال میں مہینے لگ گئے تھے۔ مہینے نہیں، 8-9 مہینے۔ تو وہی کہہ رہا ہوں نا، مہینے لگ گئے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ آپ کتنے گھنٹے میں کرنے لگے تھے؟ ہم نے کیا، کوشش کی، اب نہیں ہو سکے، بندے مولانا صاحب نہیں ملے، ورنہ اسی رات 13-14 کی رات کو آپ کر چکے تھے۔ ہمارے بھی آپ پہ کیوں فیصلہ کرتے ہیں؟ نہیں، ہم ادھر پارلیمنٹ میں تھے جو سب کچھ کر رہے تھے، ہم ادھر ہی تھے سارے۔ ایسا نہیں ہے جی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جب آتی ہے تو وہ سب سے پہلے دیکھیں پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ شیئر ہوتی ہے، پارٹی کے لیڈرز کے بعد پھر ان کی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ شیئر ہوتی ہے، ہر ایک ممبر کو دی جاتی ہے، اس میں پھر پارٹیاں اپنی تجاویز دیتی ہیں کہ آپ اس میں، ہم اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی ایک ڈرافٹ بتا دیں جو آپ کہتے ہیں کہ سنتے نہیں ہے نا، یہی آپ بتا دیں کون سے کتنے آرٹیکل ہیں آپ کے پاس جو ڈرافٹ ہے۔ یہ شک جو ہے یہ ہم مانتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، پھر یہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اب
ہمارا جو کام ہے وہ اسی سلسلے سے گزر رہا ہے. ہمیں JUI بھی اپنے انپٹ دے رہی ہے, پیپلز پارٹی نے بھی دے دی, اور مزے کی بات بتاؤں کہ محمد صاحب کی پارٹی بھی اپنا انپٹ دے رہی ہے. اچھا چلیں ایک بریک لیتے ہیں, پھر محمد صاحب سے بھی جانتے ہیں کیا انپٹ دے رہے ہیں اور پھر اس کا کیا آؤٹ پٹ ہوگا, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہماری کوشش ہے کہ PTI کے کچھ رہنماؤں سے رابطہ ہو سکے جو مولانا فضل الرحمان سے ملے ہیں, اور JUI کے بھی جو رہنما ہیں ان سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں رابطہ کرنے کی. ایڈوکیٹ حامد خان اور ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ کا بیان تو ڈیفینیٹلی آیا ہے اور وہ بڑے ہوپ فل ہیں, مگر اطلاعات یہی ہیں کہ PTI کے وفد نے باہر آ کے میڈیا سے بات کی ہے اور JUI کی طرف سے ابھی تک میڈیا سے کسی نے خطاب نہیں کیا. مگر آج کا دن اور آج کی رات بڑی کروشل ہے, اور آج ہی کے دن یہ کہا جا رہا تھا کہ JUI کی طرف سے جو بھی آئینی ترمیم کا جو ڈرافٹ ہے یا متبادل مسودہ ہے وہ منظر عام پہ بھی آئے گا, جس سے صورتحال واضح ہوگی کہ حکومت کے لیے آئینی ترمیم کے اندر کیا ممکن ہے اور کیا ناممکن. تو اسی سلسلے میں ہماری کوشش ہے کہ حسنات ملک صاحب جو سینئر کورٹ رپورٹر اور جرنلسٹ ہیں, وہ سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں, ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا. حسنات ملک صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. کیا اپڈیٹ ہے, کیا صورتحال ہے؟ آج رات تک تو میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف جو ہے ایک ڈرافٹ کی صورت میں واضح طور پہ آ جانا چاہیے تھا. کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں مجلہ جان صاحب, حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں 7 تاریخ سے. اب حکومت کے اندر بھی جو ہے وہ یہ ڈیلیبریشن ہو رہی ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنائی جائے یا نہ بنائی جائے, کیونکہ جو لیگل مائنڈ ہے حکومت کے وہ یہی سجیشن دے رہے ہیں کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہوگا, بہت پریشر آ رہا ہے وکلاء کی طرف سے اور یہ پریشر مزید بڑھے گا. تو اب یہ ہے کہ جی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا آئیڈیا ڈراپ کر دیں. آج بھی امپورٹنٹ میٹنگ تھی حکومتی حلقوں کی, اور اس میں یہی ہونا تھا کہ جی اگر ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں بناتے تو کیا آئینی ترمیم پھر کرنی ہے, کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ بھی ہے کہ اسٹرینتھ شو کرنی ہے, آئینی ترمیم کرنی ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے پینل یعنی ہو تاکہ پینل سے کوئی چیف جسٹس اپوائنٹ کریں. اگر منصور علی شاہ کو اپوائنٹ بھی کرنا ہے تو کم از کم امینڈمنٹ, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پھر بھی ہم کریں. تو اب یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ کیا ایک حکومت کا جو سیکشن ہے وہ چاہ رہا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن اسی ہفتے ہو جائے, تو اب دیکھنا ہے کہ کیا ان کا نوٹیفیکیشن اگلے 2-3 دنوں میں ہو جائے گا. اگر ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ سارا خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا. لیکن اگر نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تو بظاہر یہ لگے گا کہ پھر حکومت ابھی بھی آئینی ترمیم اور اس میں منصور علی شاہ کو مائنس کے لیے ارادہ رکھتی ہے. حسنات ملک صاحب, یہ جو آپ نے ایک بات کی ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ کو بطور چیف جسٹس تعینات کرنا بھی ہے تو ان کا طریقہ انتخاب جو ہے یا تعیناتی کا جو طریقہ ہے وہ آئینی ترمیم کے ذریعے کیا جائے پینل میں سے, اور نام انہی کو مقرر کر دیا جائے. تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ پھر اگر اس آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج کیا گیا تو پھر جسٹس منصور علی شاہ تو اپنی تعیناتی کے حوالے سے تو کیس نہیں سن سکیں گے. تو کیا یہ بھی ایک چال ہے, یہ بھی ایک ٹریپ ہے جسٹس منصور علی شاہ کو کسی بھی ایسے بینچ سے آؤٹ کرنے کا کہ جس کے سامنے آئینی ترمیم کو چیلنج کیا جا سکتا ہو؟ دیکھیں یہ بھی حکومت کی کوشش ہے کہ اگر منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو پھر یہ آئینی ترمیم اگلے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے استعمال, اور تاکہ اصل معاملہ جو ہے وہ زیادہ جیسے منیب اختر کے حوالے سے ہے جو اگلے فیوچر کے چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ صاحب کے بعد. دوسرا یہ ہے کہ اب حکومت نے سارے کارڈ اپنے اوپن کیے, تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ حکومت اس طرح تو نہیں اپنے کارڈ یعنی آئینی ترمیم کے حوالے سے کم از کم اپنی اسٹرینتھ دکھائے گی کہ ہاں جی ہمارے پاس نمبر پورے تھے. تو اب لیکن یہ بات اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی اب کیا پوزیشن ہوگی, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں اطلاعات تو یہی ہے کہ ان کا جو مسودہ ہے وہ اب حکومت تک پہنچ گیا ہے اور وہ پبلک بھی ہو جائے گا. وہ ان کے حوالے سے یہی بات ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آئینی عدالت بنائیں, اب متضاد آ رہا ہے کہ جی وہ آئینی بینچ کی بات کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو
کیونکہ یہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یہ حکومت بھی پیچھے ہٹی ہے مولانا صاحب کا بھی جو رویہ ہے اس کے حساب سے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھتے ہیں کہ جو ان کا مسودہ ہے اس میں کیا ایگزیکٹ چیز آتی ہے. ٹھیک, ہمارے ساتھ اختیار ولی بھی موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما. اختیار ولی صاحب, آپ نے سن لیا مولانا صاحب جو ہیں وہ آئینی عدالت کے حوالے سے تو یہ اطلاعات تو یہی ہیں کہ وہ شاید لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دیکھیے یہ جو آئینی عدالت ہے اس پہ تقریباً پاکستان کی جتنی بڑی جماعتیں ہیں وہ سب قائل ہیں. اچھا جی قائل ہیں. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو, یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا. مولانا فضل الرحمان بھی مان گئے, انہوں نے کوئی کمٹمنٹ دی ہے یا آپ نے ان کو کوئی کمٹمنٹ دی ہے؟ یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ میرے خیال میں مولانا صاحب خود ہی تھوڑا سا انتظار کر لیں, وہ اعلان کر ہی لیں گے. اچھا, کیا اعلان کریں گے سر؟ جو آپ سننا چاہتے ہیں, جو آپ سنا ہے ان کا آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن اس چیز کو اتنا ڈسپیوٹڈ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ تو بڑی ایک سمپل سادہ سی بات ہے کہ اگر آپ کی آئینی عدالت وفاقی بن جاتی ہے تو آپ کا سپریم کورٹ جو ہے وہ بڑا لائٹر ہو جائے گا, اس کے کاندھوں سے بوجھ کم ہو جائے گا. اور یہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد یہ خیال کیوں آیا آئینی عدالت بنانے کا؟ یہ تو 2008 سے نہیں, یہ بل جو آیا ترمیمی, یہ کیوں ابھی اچانک اتنی جلد بازی میں کیوں؟ 25 کے بعد اس کے ساتھ نتھی کرتے ہیں تو پھر یہ بتائیے کہ جب مخصوص نشستوں کا یہ آئینی ترمیم کی بات ہوئی تھی تو مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیوں وقت سے پہلے آ گیا اور پھر اس کی وضاحتیں کیوں ہونے لگی؟ تو پھر ہم وہ تو پینڈنگ تھا نا, تو یہ بھی پینڈنگ, کتنے عرصے سے سن رہے, یہ بھی پینڈنگ تھا, یہ بھی پینڈنگ تھا, وہ بھی پینڈنگ تھا. ٹائمنگ کی اگر آپ بات کریں گے تو پھر بات ایک طرف سے نہیں پھر دوسری طرف سے بھی دیکھیں, لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. بہت فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ ہیں, جو لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں, جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک کلچر مضبوط ہو, آئین محفوظ ہو اور اس کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو, وہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں سارے, وہ سارے ایک سائیڈ پہ کھڑے ہوں گے. اچھا, ایک سائیڈ پہ کھڑے ہوں گے. پاکستان کے سبز ہلالی پر نون لیگ کس سائیڈ پہ کھڑی ہوگی؟ پاکستان کے ساتھ. اچھا ٹھیک, سبز ہلالی پرچم کے ساتھ, اپنے وطن کے ساتھ. ہمارے محمد صاحب, آپ کا وفد بھی ملا ہے آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے, تو آپ کے خیال میں مولانا صاحب آپ کے ساتھ کھڑے یا نون لیگ کے ساتھ کھڑے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب اس کو کریں گے. رہی بات جو آپ درمیان میں کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب نے یہ پریس کانفرنس جوائن نہیں کی, اگر میں مولانا صاحب کی جگہ بیٹھا ہوں اور میں نے ایک فیصلہ کرنا ہے اور اس کے اینڈ میں مجھے یہ پتہ چلے کہ لوگ کہیں گے کہ مولانا صاحب نے بچا لیا ہے اس قسم کی بات, تو پھر میں اپنا کریڈٹ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا. پھر میں اس کے ساتھ جا کے تو پھر لگے گا ایسے کہ ان کے کہنے پر میں کر لیا, پھر میں اپنا الگ پریس کانفرنس کروں گا, اپنا پوائنٹ آف ویو الگ دوں گا, so that I take all the credit of it. رہی بات دوسری بات, دیکھیں جب آپ کوئی اس قسم کی آئینی چینجز لے کر آ رہے ہوتے ہیں, اتنے بڑے تعداد میں لے کر آتے ہیں جو کہ ایک نقشہ بدل رہا ہے, اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ لائیں اور آپ نے چھپ چھپا کے 2 دنوں میں دیکھا کہ ہوتا نہیں ہوتا, یا پھر آپ نے اپنی کیبنٹ میں پیش کیا پاس ہوگا تو یہ آپ سب سے پہلے عوام کو بتاتے کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, اور اس بیسس پہ نارملی لوگ ووٹ بھی لیتے ہیں, اس بیسس پہ لوگ اپنا ایک پولیٹیکل نیریٹو ڈیولپ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پولیٹیکلی اس کو لے کر آتے ہیں, ہر ایک سے بات چیت کر کے. سال لگا تھا 18ویں ترمیم میں, 1 سال لگا تھا, لیکن جو باقی جو کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے تھرو چیز آتی ہے تو 19ویں ترمیم کے لحاظ سے ہوا تھا, جو کہ چند دنوں میں مہینے کے اندر ہو گیا تھا, اور سب آج کہتے ہیں کہ وہ غلط ہوا تھا. دیکھیں آپ نے جب اس قسم کی چیزیں کرنی ہے تو آپ نے ایک دیکھنا ہوگا کہ اس کا فائدہ کیا ہے. اب رہی بات یہ کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اس میں لے کر آ جائیں گے اور ایک چینج لے, اور جسٹس منصور علی شاہ یا جو بھی چیف جسٹس ہے اس کو ایک ہم پینل کے تھرو کریں گے. سر یہ ٹرائیکوٹمی آف پاورز یا سیگریگیشن آف پاورز کے ٹوٹلی منافی ہے. آپ کیسے ایک جوڈیشری کو ایگزیکٹو کے تابع کر سکتے ہیں کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری کو اپوائنٹ کرے؟ یہ سیگریگیشن آف پاورز کے پرنسپلز کے خلاف ہے. چلیں صحیح, اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ نواسے بنے ہوئے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے, اور یہ کہتے ہیں کہ اگر چیف آف آرمی سٹاف کو پرائم منسٹر لگا سکتا ہے تو چیف جسٹس کو کیوں نہیں لگا سکتا؟ ارے خدا کے بندے, تھوڑا سا ذرا پالیٹکس اور ڈیموکریسی کی ABC سیکھ لے, اس میں
بات کرنا چاہتا ہوں جی کس طریقے سے ہے؟ جی اختیار ولی صاحب آپ کچھ کہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ طے کر لیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا سپریم کورٹ سپریم ہے. ٹھیک ہے. اگر سپریم کورٹ کو اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پارلیمنٹ نے بنایا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر تو سپریمیسی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ہو گئی. لیکن پارلیمنٹ میں تنقید تو ہو سکتی ہے. نہیں دیکھیں, جمہوریت میں تو ہوتا ہے, اور یہ تنقید ہی کر رہے ہیں آپ زیادہ پریشان. میں وہ نہیں, میں مانتا ہوں, لیکن اپوزیشن میں رہ کے تنقید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب میں یہاں پہ قرآن کی آیت بھی پڑھوں تو اس میں بھی یہ غلط فتح ڈالیں, میں حدیث پڑھوں اس میں بھی غلط. نہیں خیر, پارلیمنٹ کو آپ پارلیمنٹ رہنے دیں, آپ اتنا آگے نہ جائیں ولی صاحب, اختیار ولی صاحب, آپ اتنا ایسے کمپیریزن مت کریں مذہبی نوعیت کے. مطلب پارلیمنٹ لوگوں کی ہے, اس پہ تنقید ہو سکتی ہے, کیوں آپ اس کو. میں اسناد ملک صاحب یہ بتائیں, یہ جو بلاول بھٹو نے بیان دیا کہ جسٹس منصور علی شاہ ججوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے ان کی رائے میں, یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بلاول بھٹو؟ کس قسم کے کنٹرول وہ چاہ رہے ہیں کہ جو ایک چیف جسٹس کرے؟ حالانکہ بلاول بھٹو نے اسی قانون کو پاس کیا جس میں چیف جسٹس کا ماسٹر آف دا روسٹر کا جو ایک رول تھا وہ ختم کیا گیا اور ججز کی کمیٹی بنائی گئی. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ وہ ان کا جو پوری اگر وہ سنیں بات, وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ کوئی عینی ترمیم کی کوشش ہوگی تو کہیں ججز کی طرف سے کوئی آرڈر پاس نہ ہو, کوئی ریسٹیننگ آرڈر کی بھی, تو ان کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ جی یہ پھر یہ چیز رکے گی نہیں کہ وہ. حالانکہ میں سمجھتا ہوں ججز تو قاضی فیصل صاحب سے بھی کنٹرول نہیں ہوئے, ججز کو کنٹرول ہونا ہی نہیں چاہیے. سیلف کنٹرول بھی نہیں ہو چیف جسٹس میں تو ججز کو کیا کنٹرول کرے گا؟ ہاں بالکل, یہ بات. اچھا, تو آپ کے خیال میں کیا سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے؟ اور ابھی تو ہائی کورٹس میں بھی پٹیشنز آ گئی ہیں بار کونسلز کی طرف سے اس مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف, کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں, وہ جو پٹیشنز ہیں وہ بڑی, اس میں ایک بات ہے کہ جی جو مسودہ ہے وہ پبلک کیا جائے, پبلک کنسلٹیشن کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں روز کوئی نہ کوئی تبدیلی ہو رہی ہے. جس طرح آج میں نے بتایا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا آئیڈیا ڈرافٹ کیا جا رہا ہے, اب نیا ہے کہ پینل کی بات ہو رہی ہے. تو جب روز ہی چیز چینج ہو رہی ہے, جس دن یہ معاملہ رکھا گیا پارلیمنٹ میں اتوار والے دن, مسودہ جی ابھی تک ملا نہیں, مسودہ اسی دن آئینی. اچھا, اسناد ملک صاحب معذرت چاہتا ہوں, کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو یو آئی کے رہنما ہیں. جی کامران صاحب بہت شکریہ, کچھ اپڈیٹ دینا چاہیں گے, کچھ طے ہوا ہے؟ جی السلام علیکم, خیریت. جی کامران صاحب کیا طے ہوا ہے آج؟ شاید آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کوئی ڈرافٹ پبلک ہونا تھا, وہ انہوں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا مزید ریفائن کریں, تو وہ اس کو پھر مزید ریفائن کر رہے ہیں. اچھا, ابھی ٹائم لگے گا؟ ایک آدھ دن اور لگ جائے. اور یہ مزید ریفائن کے حوالے سے کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہے کہ اب وہ بینچ کی شکل میں سامنے آئے گا؟ کچھ ایک آدھ چیز اگر آپ بتا سکیں. انڈرسٹینڈنگ تو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ تو ظاہر ہے دوسری پارٹیوں کے ساتھ, مطلب ہماری تجویز ہو سکتی ہے, آپ اس کو تجویز کے طور پہ کہہ سکتے ہیں. تجویز کیا ہے ایگزیکٹلی؟ وہ پھر مولانا بتائیں گے, مطلب جو بھی ہوگی ہماری تجویز ہوگی. سوری کیا چیز ہوگی؟ میں نے کہا جو بھی ہوگا ہماری تجویز ہوگی نا, مولانا ایگزیکٹلی بتا دیں گے ایک آدھ دن میں. بہرحال اس چیز پہ غور کیا جا رہا ہے کہ آئینی عدالت کی جگہ ایک آئینی بینچ بنا دیا جائے, یہ بھی زیر غور ہے, یہ تجویز کے طور پہ, یہ تجویز کے طور پہ یہ بات زیر غور ہے, ہو سکتا ہے یہ بات. چلیں, بہت شکریہ سینیٹر کامران بھٹ صاحب, صحافی پیغام کو وقت دینے کا. صحافی پیغام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.